السلام علیکم سبھی شاگردوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور ایپلا کی جو یہ آرگنائزنگ ٹیم ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت ہی اچھا اہتمام، بہت ہی اچھا اہتمام شاگردوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے آج انہوں نے یہ ارینج کیا۔ میرا جو مختصر سا ٹاپک ہے جس کا امپیکٹ کچھ زیادہ ہی ہوگا وہ ہے کریئر پلاننگ۔ جیسے یہاں پہ بچے پینل ڈسکشن میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے شاگردوں کو۔ کریئر پلاننگ لاء اسٹوڈنٹ یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی بنیادی ایلیمنٹس کیا ہونے چاہیے وہ آج مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک چھوٹا سا فلو چارٹ بنایا ہے میں نے، 6 پوائنٹس ہیں اس کی۔ پہلا اسٹیپ ہے بی سیلف اویئر اینڈ ریفلیکٹ۔ اب بی سیلف اویئر کی لفظی معنی کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں، ہمارے اندر جو کچھ ہے، جو پاسبلٹی ہے، بہتری ہے، اسکل ہے، پھر اس کو ہمیں ریفلیکٹ بھی کرنا آنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آواز دی ہے تو ہم کسی سے ملیں تو اسے سلام کریں، یہ ہے ریفلیکشن۔ کوئی ہمیں عزت دے رہا ہے تو ہم اس کی ریبٹل میں عزت کریں، یہ ہے ریفلیکشن۔ اسی طرح سے پے در پہ ماں کی گود سے لے کے جوانی تک ہم جو چیزیں بھی معاشرے سے سیکھتے ہیں، اچھی یا بری، اس کی ریفلیکشن وہ ہم کس طرح سے کنزیوم کرتے ہیں، کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال سیلف اویئرنیس سے میں ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا، جتنے بھی شاگرد حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں نیند سے، کتنے پرسنٹ افراد ہوں گے جو اپنا بستر خود سیٹ کرتے ہوں گے؟ کتنے پرسنٹ افراد ہوں گے جو باقاعدگی سے اپنا کمرہ ڈیلی بیسس پہ صاف کرتے ہوں گے؟ یعنی میں کسی کی ذات پہ کرٹیسزم نہیں کر رہا، ایک سیلف اویئرنیس سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے جسم، اپنی جان، اپنے دماغ کی حفاظت کرنی ہے، اسے نرچر کرنا ہے، اور اسے وہ ساری پاسبل اسکلز دینی ہے۔ جس طرح سے بچے بتا رہے تھے نا کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، سارے مسئلے ہیں۔ اب ان مسئلوں کا ایک سولیوشن بھی تو ہونا چاہیے نا۔ وہ سولیوشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا انفرادی طور پہ مضبوط کریں، جیسے دیکھیں نا جیکب آباد میں اگر کوئی ریزیڈنٹ رہتا ہے تو 50 ڈگری کی گرمی برداشت کر سکتا ہے، حیدرآباد والا تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ہمیں ہمارے انفرادی طور پہ جسم کو، دماغ کو، اسکلز کو نرچر کرنا ہے، اس لیول تک لے کے جانا ہے جس بے رحمانہ سوسائٹی میں اب رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم جنگ کر سکیں۔ اب جنگ کرنے کے لیے یہ جو فیلڈ ہے جس میں آپ لوگوں نے بیٹر آف چوائس کہہ لیں، بیٹر آف ایڈوائس کہہ لیں، قدم رکھا، بہت اچھا کیا۔ میں ذاتی طور پہ بعد میں آیا ہوں، پہلے میں انجینئر تھا، بعد میں آیا، آنکھیں کھلیں اور اب آپ کے سامنے 6 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہیں۔ اب سیلف اویئرنیس میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دیں۔ اب اس میں یہ 3 چیزیں ہیں کہ آپ واٹ آر یو گریٹ ایٹ، واٹ ایریاز نیڈ ڈیولپمنٹ، اینڈ واٹ آر یور اسکلز اینڈ انٹرسٹ۔ یہ میں ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے فوکس آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں، ایتھکس، بزنس اسکلز، پریکٹس مینجمنٹ۔ اچھا، ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اسکل ہے وہ ہے سافٹ اسکل آف ایموشنل انٹیلیجنس۔ یعنی اب جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں میں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ آپ تحمل سے میری بات سنیں، اسے سمجھیں اور پھر اسے ہضم کریں۔ جو چیز آپ کو اس میں سے اچھی لگتی ہے اس کو آپ ہضم کریں۔ ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو آپ کی لاء کی پریکٹس فیلڈ میں بہت کام آئے گی۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پریکٹس میں آئیں گے تو جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ کوئی ٹائم نہیں دیکھتا کہ صبح ہے، شام ہے، رات ہے، 10 منٹ لے رہا ہوں یا 10 گھنٹے لے رہا ہوں۔ آپ کو تحمل کے ساتھ اس کی پوری بات سننی پڑتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ضروری ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات ہے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن اسکلس، آپ کو ساری زبانیں آنی چاہیے۔ اگر آپ اردو اسپیکنگ ہیں تو کم سے کم اگر آپ کو بولنا نہیں آتی تو آپ کو سمجھنا آنی چاہیے سندھی لینگویج، اسی طرح سے انگلش، اسی طرح سے دوسری کوئی لوکل زبان۔
اب بینگ اے اسٹوڈنٹ کریئر پلاننگ کی بات چل رہی ہے، تو اس میں ہمیں دو چیزوں میں بائفرکیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ 5 سال کا آپ کا کورس ہے، اس میں آپ کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گول ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے. اور جیسے یہاں پہ میرا خیال ہے یاسر میمن صاحب جو بات کر رہے تھے کہ شاگرد حضرات بہت جلدی کرتے ہیں پریکٹس میں جانے کے لیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے رولس کے مطابق بھی آپ کو 8ویں سیمسٹر کے بعد جانا ہے، وہ بھی سمر انٹرنشپ لینی ہے 3 مہینے کی. پھر لائسنس ملنے کے بعد آپ کو کورٹ میں اپیئر ہونا ہے جو ایز پر رول ہے. پر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں قانون کی بالادستی کچھ کمی ہے. اس کے بعد مینٹر بہت ضروری ہے لائف میں. بینگ اے مسلمان ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹر مانتے ہیں ریلیجیس ایسپیکٹ سے. اسی طرح سے آج کے دور میں اگر فائنینس کی بات کی جائے تو پھر 3-4 نام آ جاتے ہیں. بھائی جیف بیزوس آئے، ایلون مسک ہے، اور مارک زکربرگ ہے، اور ایکس وائی زی. مینٹرشپ آپ کی اس فیلڈ میں بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ضروری نہیں کہ آپ پریکٹس کریں، ود ان یور ڈگری پیریڈ آپ کوئی بھی سینئر لائر جو ہے اس سے مینٹرشپ ضرور لیں، اس سے کاؤنسلنگ ضرور لیں جو آپ کو آگے بہت کام آئے گی. اور بنیادی اسکل ایک وکیل کا میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے ڈرافٹنگ. کسی بھی وکیل کو اگر اپنا کیس خود ٹائپ کرنا لیپ ٹاپ پہ آتا ہے یا کمپیوٹر پہ آتا ہے، اس نے 80% کارنامہ کو سر انجام دے دیا. باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ کمیونیکیشن اسکلس، ایموشنل اسکلس، اس کی انٹیلیجنس، اس کی ساری اسکلس وہ بعد میں آتی ہیں. پریکٹسنگ اسکلس وہ بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے ایک کلائنٹ کی بات سن کے، اس کا مسئلہ سن کے، پھر جو سبسٹینٹیو اور پروسیجرل لا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ایک کیس تیار کرنا. ایک وکیل کی سب سے بڑی مہارت ہے کیس ڈرافٹ کرنا. کسی کی بات کو لا کی لینگویج میں، پروسیجرل لا میں، سبسٹینٹیو لا میں ایگزیکیوٹ کر کے اس کو ایک فارم دینا، وہ سب سے بڑی ایک اسکل ہے. مینٹرشپ کی بات بھی آ گئی. اس کے بعد آتا ہے بلڈنگ اور نیٹ ورک. بینگ اے اسٹوڈنٹ، جیسے یہاں پہ مختلف سیاست کی باتیں چل رہی تھیں کہ ایکٹیوسٹ مختلف ایکٹیویٹیز میں، یعنی جو میرا پرسپیکٹو ہے، اس طرح کی ہر ایکٹیویٹی میں اسٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت ٹائم ضرور دینا، اسپینڈ کرنا چاہیے. تھوڑا بہت ایکٹیویٹیز میں ٹائم ضرور اسپینڈ کرنا چاہیے. پر جب بات آتی ہے تھیوریٹیکل اسٹڈیز کی، اس کے لیے آپ کو میرے ذاتی نالج کے اعتبار سے جو انسٹیٹیوشنز بھی ہیں وہ اس لیول پہ، اس ایفیشنسی سے ڈیلیور نہیں کر رہے جو جنگ آپ کو اپنے سندھی میں کہتے ہیں سرجی بازی سے ایسا اپنی بازی اپنے سر کے ساتھ خود ہی کر کے، خود ہی کتابیں اٹھا کے اور محنت کرنی ہے. جیسے یہاں پہ ایک بندے نے ایگزامپل دی کہ آپ کیس لاز پڑھیں. اب وہ کیس لاز پڑھنے کے لیے آپ کو مینٹرشپ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اس میں 20 پیجز کی بھی ججمنٹ ہے، 50 پیجز کی بھی ججمنٹ ہے. کرکس اس کا جسٹ کیسے پتہ چلے گا، وہ آپ کو مینٹرشپ سے پتہ چلے گا. اس کے بعد دوسری آپ کے کریئر میں بینگ اے لا اسٹوڈنٹ جو آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ ہے کہ ڈونٹ فارگیٹ یور سیلف. اپنے آپ کو نہیں بھولنا. انفرادی طور پہ پرسنل ڈیولپمنٹ کو آپ کتنے بھی بڑے وکیل بن جائیں، اپنے اصول بنائیں، پرنسپلز بنائیں اور اس پہ چلیں. کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کوئی بھی تفریق کیے بغیر، ریلیجن کی، کاسٹ کی، کلر کی، ایج کی، جینڈر کی، اس کی بات مکمل سنیں. یہ جب آپ ایڈوکیٹ بن جائیں گے اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. بغیر تفریق کے اس کی پوری بات سنیں. اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کو بھی مشورہ دیں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے مشورہ دیں. تو بینگ اے لائر آپ کا فرض ہے، وہ آپ کو کیس دے یا نہ دے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ایک پراپر اور آنیسٹ مشورہ دیں. اور یہ چیز آپ کو پے کرے گی جب آپ اپنی لائف کے آخری حصے میں ہوں گے. جب کہتے ہیں نا کہ وکیل بوڑھا ہوتا ہے تو وکالت جوان ہوتی ہے، تو جب آپ کی وہ وکالت جوان ہوگی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی 10 سال کی، 15 سال کی یا لیٹ سے 20 سال کی آنیسٹی جو تھی وہ آپ کی نظروں کے سامنے فزیکل اسپیکٹس میں آپ کو نظر آئے گی. مجھے تو 6 سالوں میں نظر آنا شروع ہو گئی.
چھوٹی سی دوسری چیز کہ آپ اپنا ایک تھاٹ کلیئر کریں. آئدر یو وانٹ ٹو بی اے لائر اور یو وانٹ ٹو بی اے جج. یہ چیز جو ہے ذہن میں آپ کو پہلے کلیئر کرنی پڑے گی کہ آپ کو لائر بننا ہے یا آپ کو جج بننا ہے. دونوں کی طرف جانے والی جو سیڑھیاں ہیں وہ تو بالکل سیم ہے, ایک ہی سیڑھی جاتی ہے, وہی کورسز, وہی کتابیں, وہی قانون, آپ کو سب کچھ یاد بھی کرنا ہے, پڑھنا ہے. پر جب پریکٹیکل ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے تو دونوں فیلڈز جو ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کو پہلے یہ تھاٹ کلیئر کرنا ہے کہ آپ کو لائر بننا ہے یا آپ کو جج بننا ہے. اچھا, لا کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ سبسٹینٹیو لا کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. پروسیجرل لا, چھوٹے سے نام لے لیتا ہوں, پاکستان پینل کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, سول پروسیجر کوڈ ہے, قانون شہادت آرڈر ہے. یہ ساری چیزیں لا میں تو آتی ہیں. اب ان کا جورسپروڈنس کے حساب سے ان کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب ہے لاجک, کسی بھی چیز کی, کسی بھی مسئلے کی لاجک. واٹ یو لسن, واٹ یو پریٹینڈ اینڈ واٹ یو شو, یہ ہے لاجک. آپ نے سنا کیا, آپ نے سمجھا کیا, آپ نے پیش کیا کیا, یہ ہے لاجک. اور پھر جو پرنسپلز ہیں لا کے, اس کی دائرہ کار میں رہ کے وکیل کو چلنا چاہیے. اچھا, یہ جتنا بھی لا ہے اس کی سب سے مزیدار بات انسٹیٹیوشن کے لیول پہ, اداروں کے لیول پہ, جوڈیشری کے لیول پہ, کورٹس کے لیول پہ اس کی پاسداری کتنی ہے, اس کی ایفیشنسی کتنی ہے, اس پہ میں ڈبیٹ نہیں کروں گا. میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یا بعد میں انسانوں نے, سمجھدار انسانوں نے سوچ سمجھ کے جو بھی بنائے ہیں, جس کے اندر ایک کسی بھی ملک کا سٹیزن عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے, وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. پرنسپلز یا لاز جو بھی ڈیسائیڈڈ ہیں, اپلیکیبل ہیں, وہ ٹو سم ایکسٹینٹ, میں 100% تو نہیں کہوں گا, پر دے کین ناٹ بی رانگ, وہ صحیح ہوں گے. اور یہ جتنے بھی لا یا پرنسپل ہیں کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دیں گے. اب وہ انسان کے اوپر ہے, جیسے میں نے آپ کو لاجک بتائی نا لا کی, سننا, سمجھنا اور پیش کرنا, وہ اب انسان کے ہاتھ میں وہ کرتا کیا ہے. آ جاتے ہیں ہم دوبارہ ہماری کیریئر پلاننگ کے اوپر. یہ فیلڈ جو ہے بیسیکلی جب شروعات ہوئی تھی اس فیلڈ کی تو رجحان یہ تھا کہ جسے اور کچھ کام نہیں آتا تھا, اور خاص طور پہ جو ہمارے پاس سندھ میں بچپن سے نوجوان کو, بچے کو ذہن میں ڈالا جاتا ہے, بابا آپ نے سرکاری نوکری لینی ہے, سرکاری نوکری وٹھنی ہے, تو 7 اسکیل جی ملے, 4 اسکیل جی ملے یا 17 اسکیل جی ملے, تو کو سی ایس ایس جو اسپائرنٹ سرائیں دو, کو کلرک جو اسپائرنٹ سرائیں دو, پر کڑو مائنڈ ذہن میں وجنتا ہے اس ملک کا جو طریقہ کار ہے سوسائٹی کا, بچے کو یعنی اس طرح سے ذہن اس کا برین واش کر دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھو, کسی بھی فیلڈ میں جاؤ, آپ کا انٹرسٹ کوئی بھی ہے, بھلے آپ رتن ٹاٹا بن جاؤ, پر آپ کو سرکاری جاب جو ہے وہ لازمی گورنمنٹ جاب لینا ہے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے یہ جو بھوسا ہے یہ ذہن سے نکالیں. سرکاری جاب کا کوئی بھی آپ کی پرسنل انفرادی طور پہ جو ڈیولپمنٹ ہے یا کریئر کی جو گروتھ ہے, اس میں اس کا کوئی بھی سدباب فائنل کوئی بھی اس کا بہتری رزلٹ نہیں آئے گا. آپ اپنے اسکلس کو مولڈ کرتے ہیں, آپ اپنی جو بیسک ایفیشنسی ہے اس کو محدود کرتے ہیں. 15 سال کی عمر سے لے کے 20 سال کی عمر میں اگر آپ کلرک بن جاتے ہیں کسی ادارے میں, پھر آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ میں جج بنوں, میں کسی دوسری ادارے میں جاؤں. پھر وہی 30,000 روپے مہینے والا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی ہو رہا ہے, مہینے پہ تنخواہ تو آ رہی ہے, پھر بھلے ملک میں ماشاء اللہ لگ جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر ان پریشانیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو پرسنل ڈیولپمنٹ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کیریئر پلاننگ کا جو میری نظر میں بیسک حصہ ہے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اگر آپ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں, اگر آپ ان ساری چیزوں کی گروتھ کی ایفیشنسی کو بڑھانے کی استطاعت رکھتے ہیں, تو آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہیں. اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں, اگر میں پیاسا ہوں, میں بھوکا ہوں, تو میں آپ کو کیا ڈیلیور کروں گا؟
اسی طرح سے لا فیلڈ میں سب سے بڑی بھوک ہے نالج کی. جب تک آپ کو نالج نہیں ہوگی آپ ایک بہترین لائر، آرگیومنٹیٹو لائر نہیں بن سکتے. ہمارے پاس جو ابھی کرنٹ کورٹس میں بھی جو ماحول ہے، جو وکیل صاحب بھی اگر کسی بھی لا پوائنٹ پہ کمزور ہے تو جج صاحبان جو ہیں وہ ان کی ایسی کھنچائی کرتے ہیں، وہ پھر دوبارہ اس کورٹ میں آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. وہ ان کی ذاتی کیپیسٹی میں ان کی اپنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نااہلی ہے کہ وہ اپنی اس نالج کو، اپنی اس اسکل کو بڑھاتے نہیں ہیں، اسکل پالش نہیں کرتے. تو بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میں آپ سب کو یہ 2 چیزیں میری یاد رکھیے گا: پرسنل ڈیولپمنٹ فرام ٹپ ٹو ٹو ہر اعتبار سے، اور دوسرا آپ کے برین کی ڈیولپمنٹ تھرو سیکنگ نالج آف ڈفرینٹ فیلڈس. وکیل کا کام ہی یہ ہے، سوسائٹی کا رول ماڈل اس کو کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ ہر علم کی جو ہے وہ انفارمیشن رکھتا ہو، ہر فیلڈ کی انفارمیشن رکھتا ہو، اس کے بعد ہی وہ کسی چیز کو ڈیلیور کر سکتا ہے. بہت شکریہ.